والدین کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ 4 برس کی بچی اپنے باپ دادا کو یاد کر کے اس طریقے سے اور دل خراش انداز میں روتی تھی کہ بیویوں کے دل تڑپنے لگتے تھے۔ اہل بیت میں جو مصیبتیں شام میں گزری ہیں، ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ اس دنیا سے گزر گئی۔ عزادارو، ایک روز قید خانہ شام میں، زندان شام میں جناب سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ میرا بابا آیا ہے، میرا بابا مجھے آغوش میں لیے اور مجھے پیار کر رہا ہے، تسلی و دلاسا دے رہا ہے۔ سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، زار و قطار رونے لگتی ہے۔ عزادارو، سکینہ اس دل خراش انداز میں بیان کر رہی تھی، بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ یہ گریے کی آواز یزید کے محل میں پہنچی، یزید کے دربار میں پہنچی۔ یزید نے معلوم کیا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے، یہ آخر زندان میں قید خانے میں رونے کی آواز بیویوں کی کیوں ہے؟ عزادارو، چند جملے جناب سکینہ کے مصائب کے سن لے، ابھی تابوت کی زیارت کریں گے۔ یہ آواز کیسی ہے رونے کی؟ یزید کو بتایا گیا حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، میرے بابا، پردیسی بابا۔ عزادارو، سکینہ بابا کو اس انداز میں فریاد کر کے بلا رہی تھی کہ بیویوں کے دل ٹکڑے ہو رہے تھے۔ یزید نے تشت میں حسین کے سر کو رکھ کے بھیجا، اس لیے کہ سکینہ کی فریاد تھی ایسی، پھوپھی اماں، میرا بابا بھی آیا تھا اور اس دن کی طرح نہ جانے پھر کہاں چلا گیا، اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھوپھی اماں، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ عزادارو، جیسے ہی بابا کے سر کو سکینہ کے سامنے پیش کیا گیا، خان پوش تھا، سکینہ تڑپ کے کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے بابا۔ عزادارو، جیسے ہی خان پوش ہٹایا، سکینہ تڑپ گئی، ہائے بابا۔ عزادارو، سکینہ بڑی مدت کے بعد بابا کے سر کو پائے، بابا کا زمانہ یاد آ گیا، اپنے منہ کے بابا کے منہ پہ رکھ دیا، فریاد کرنے لگی، بابا آپ کے بعد ہمیں تماچے مارے گئے، ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی، ہمیں ننگے سر بلوے عام میں جانا پڑا، بابا ننگے سر ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا، درباروں میں جانا پڑا، بابا جو بندے پنائے تھے وہ بھی چھین لیے گئے، آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو ستایا گیا، تماچے مارے گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، رب آپ کو فرصت دے لیجیے، یہ وہ بیوی ہے جس کی مانگ بھی اجڑی، گود بھی اجڑی، ارے جس نے شہزادی زینب سے کہا تھا شہزادی آپ مدینے جائیے، ارے ہم مدینے جا کے کیا کریں گے، ارے والی و وارث کربلا کے بن میں، بیٹی سکینہ قید خانے میں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، یہ بیان کرتے کرتے سکینہ ایک مرتبہ چپ ہو گئی، بیویاں سمجھی شاید سکینہ بابا کا سر پا کے سو گئی، لیکن جیسے ہی زینب آگے بڑھی ایک چیخ نکل گئی، بیویوں سکینہ نہ رہی، بابا کی امانت نہ رہی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، غسالہ آئی، غسالہ تختہ غسل لے کر کے شمع لے کے قید خانے شام میں آئی، چاہتی ہے غسل دینا، لیکن اپنا ایک مرتبہ سر و سینہ پیٹنے لگتی ہے، بیویوں سے کہتی اس بچی کی ماں کون ہے، تم قیدیوں میں بزرگ کون ہے؟ بیویاں گھبرائیں، کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ ارے اس بیٹی کی کون سی بیماری تھی، اس بچی کو کیا ہوا تھا؟ بیویاں تڑپ گئی، کہتی کوئی بیماری نہیں تھی، ارے تازیوں کے نشان، پشت پہ دروں
عائشہ اونٹ کے پشت پہ جکڑ کے اس طرح باندھی گئی تھی، ارے اسی زخم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ آزادارو تابوت آنے والا جنازہ سکینہ کا آمادہ ہوا، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ایک مرتبہ سنبھالے ہوئے اپنی بہن سکینہ کے لاشے کو اٹھاتا قید خانے کے اس گوشے میں جہاں قبر آمادہ تھی لے کے پہنچا اور آواز دیتا، بہن مجھے معاف کرنا، تیرا بھیا قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، ورنہ بڑے دھوم سے جنازہ اٹھاتا، بہن مجھے معاف کرنا۔ عزادارو، اسی بیوی کا تابوت آ